آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، تبلیغی جماعت کی جانب سے ملک کی کئی ریاستوں میں وقفے سے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کو دین کا سبق پڑھایا جاتا ہے، انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طرح سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہندو مسلم اتحاد کا انہیں درس دیا جاتا ہے، اور اس بات کی انہیں تعلیم دی جاتی ہے کہ کس طرح لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی تعلق سے میوات کے 9 علاقے میں گزشتہ 19 اپریل سے 3 روزہ تبلیغی اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، اور یہاں پر گزشتہ میں ہونے والے تمامی اجتماعات کا اس مرتبہ ناظرین شریک ہونے والے افراد نے ریکارڈ توڑ دیا، کیونکہ تقریباً 15 لاکھ سے زائد افراد نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ سینکڑوں ایکڑ زمین پر منعقدہ اس اجتماع میں بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے جہاں پارکنگ، لوگوں کے بیٹھنے سونے کے انتظامات کیے گئے، وہیں کھانے پینے اور ان کی صحت کے تعلق سے بھی مفت طبی خدمات بھی فراہم کی گئی، جس پر یہاں پر شریک ہونے والے افراد نے انتظامیہ، اسی طرح حکومت، پولیس انتظامیہ اور دیگر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، اس اجتماع کی خاص بات یہ رہی کہ تقریباً سینکڑوں ایکڑ زمین پر منعقد ہونے والے 3 روزہ اجتماع میں تقریباً 50% سے زائد زمین ہندو بھائیوں کی تھی، جنہوں نے اس اجتماع کے لیے اپنی زمینیں اس اجتماع کے ذمہ داران کے حوالے کر دی تھی۔ اسی طرح اس اجتماع کی اس مرتبہ ناظرین خاص بات ایک اور یہ بھی رہی کہ بی جے پی کے ایک منتری، بی جے پی کے ضلع صدر سمیت بی جے پی کے کئی بڑے نیتاؤں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس طرح کا بیان دیا ہے کہ اس طرح کے اجتماعات منعقد ہونے سے ہندو مسلم اتحاد کا جہاں پر سبق پڑھایا جاتا ہے، اس طرح کے اجتماعات بار بار منعقد ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس اجتماع کے انعقاد پر ذمہ داران کو مبارکباد دی اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کے اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، ان کی جانب سے بھی جتنی سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہے وہ ضرور کی جائے گی۔ ناظرین، آج تیسرے دن لاکھوں افراد نے نوک میں منعقدہ اس 3 روزہ تبلیغی اجتماع کے آخری دن لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر دہلی نظام الدین سے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے۔ ان کے خصوصی بیان اور دعا پر اس 3 روزہ اجتماع کا کامیابی کے ساتھ اختتام عمل میں آ چکا ہے۔ اس میوات کے علاقے کو قبول فرما، یہاں کے مدارس مساجد کو قبول فرما، یہاں کے علماء فقہاء کو قبول فرما، یہاں کے حکام کو اور یہاں کے عوام کو قبول فرما، یا اللہ یہاں کے انتظامیہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس اجتماع کو قبول فرما کر سارے عالم ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ، اس اجتماع کو قبول فرما، اس علاقے کو قبول فرما، اس ملک سارے عالم کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو، اس میں کہنے سننے والوں کو، اس سے راہ میں نکلنے والوں کو، اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو، یہاں کی وہ انتظامیہ، یہاں کے کرمچاری ہوں یا یہاں کے پولیس والے ہوں یا یہاں کی انتظامیہ ہو، جو بھی اس اجتماع میں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ اے اللہ تو اس کی خدمات کو قبول فرما، اس اجتماع کو سب کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اس اجتماع میں جو بھی آ گیا ہے، اے اللہ تو اسے اپنی پہچان کرا دے، اسے اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اس کی پیشائی کی طرف پھیر لے۔ قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں، جس کا دل چاہتا ہے طرف پھیر دیتا ہے۔ تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو تیری حاجت ہے۔ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر امت دعوت، امت اجابت سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اگر تو سب کو میں داخل کر لے، تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو سب کو جہنم میں ڈال دے، جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تیری ذات صمد ہے، تو نرادھار ہے، ہم محتاج ہیں، کرم فرما کر، فضل فرما کر۔ اے اللہ، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ، اس اجتماع میں جس نے بھی جو خدمت انجام دی ہے، پانی پلانے والے، سایہ لگانے والے، اے اللہ جس نے بھی جو خدمت انجام دی ہے، اے اللہ تو سب کو خوب جانتا ہے، ان کو قبول فرما، ان کی قیامت والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس اجتماع کو سارے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، جو ہم سے دعاؤں کا متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ، کون سا تیرا بندہ اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کے آمین پر تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے؟ تو کرم فرما کر، فضل فرما کر اپنے کسی مخلص بندے کی آمین پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اس کے حسن زن کی لاج رکھ کر یا اللہ اس کی ضروریات کا تکفل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔
فرما, ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما, مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اقارب میں, ہمارے متعلقین میں اور دور نزدیک والوں میں جتنے بھی بے اولاد ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے امر کن سے ان کو اولاد نصیب فرما. تجھے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے اے اللہ, تو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے, تو بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہے, تجھے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے. تو اپنے امر کن سے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. جن کو تو نے خوشیاں دی ہیں ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما. جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کے گھروں میں دین کے داعی اور دین کے خدام پیدا فرما. اے اللہ جو ناحق مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. آخرت کا بڑا مقدمہ جو آنے والا ہے اس پر تو ہماری مدد فرما. قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنا کرم فرما کر, فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.